عمرانیات کے طالب علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے تو 4 چیزیں دیکھو کہ کیا اس ملک کے پاس ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے پاس 1500 کلومیٹر سے زیادہ سمندر ہے۔ یہ ہمارا گوادر، یہ جیوانی، یہ بلوچستان، یہ کراچی، یہ بن قاسم، یہ ساری بندرگاہیں ہمارے پاس سمندر ہے۔ دوسری بات پوچھتے ہیں کیا ان کے پاس ریگستان ہے؟ ہمارے پاس تھل ہے، تھر پارکر ہے، چولستان ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا اس کے پاس پہاڑ ہیں؟ دنیا کی 8 خوبصورت ترین چوٹیوں میں سے 6 چوٹیاں پاکستان کے پاس ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کیا اس کے پاس میدان ہے؟ پاکستان کا 40% رقبہ میدانوں پر محیط ہے۔ رب جلیل نے آپ کو دیتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آپ نے اس کو برباد کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے نعمتوں کی انتہا کر دی، لیکن آپ اس نعمت کو سنبھال نہیں سکے۔ آپ نے تعلیم کو پس پشت ڈال دیا۔ آج بھی تعلیم کے لیے جو بجٹ بنتے ہیں انہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا۔ وہ جب شکیل نے مجھے کہا کہ آپ 2-3 منٹ بول لیجئے گا تو میں نے کہا مجھے 3 سال چاہیے تقریر کی تیاری کے لیے 3 منٹ بولنے کو۔ کہنے لگے کہ آپ تو گھنٹوں بولتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی لے چلو، اگر 2 گھنٹے کی بات ہے تو ابھی لے چلو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ 3 منٹ بولنا بڑا مشکل کام ہے، 3 گھنٹے بولنا بڑا آسان کام ہے۔ 20 میں سے 3 گانے گانا بڑا مشکل کام ہے، 20 کے 20 گا دینا بڑا سوکھا کام ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں تعلیم کی۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب اور 50 کروڑ کے قریب ہے۔ گویا دنیا کا ہر 5واں یا 6واں آدمی مسلمان ہے، اور اس کے مقابلے میں یہودی جو ہیں وہ چند کروڑ ہیں، 2 یا 3 کروڑ ہیں۔ امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یا ادھر ادھر اسرائیل میں ہیں۔ ہم 1 کروڑ، 1 ارب 50 کروڑ، وہ 5 کروڑ، اور پچھلے 100 سال میں 200 نوبل پرائز میں سے 180 پرائز جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں، آپ کے پاس صرف 3 ہیں۔ اب اس کے بعد اگر رونے کو جینا چاہے تو آدمی کیا کرے کہ ایک طرف 1 ارب 50 کروڑ وہ 3 نوبل پرائز حاصل کرتے ہیں، ایک طرف بہت ہی مارجن دے دوں 5 کروڑ وہ 180 پرائز حاصل کرتے ہیں۔ معیشت ان کے ہاتھ میں۔ کارل مارکس کون تھا؟ یہودی تھا۔ یہ جس نے پینسلین بنائی کون تھا؟ یہودی تھا۔ دنیا کی اکنامکس کو اس وقت یہودی کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے بچوں کا دودھ تک یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس پر قبضہ کر چکی ہیں۔ جس دن چاہیں گے آپ کے بچوں کو بھوکا مار دیں گے۔ صرف دودھ کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا 5واں ملک ہے، لیکن آتا سب کچھ ادھر سے ہی ہے۔ بسکٹ بھی ادھر کے آتے ہیں، گندم بھی وہیں سے آتی ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے اور دل کے زخم زیادہ ہے،
ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि आप, ये फैसलाबाद ताजरों का शहर है, यहां तिजारत बहुत होती है। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दें। खुद चाहे एक वक्त खाना खाएं, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसके बस्ते में किताबें पूरी होनी चाहिए। इसलिए कि हम तो अब जाने वाले हैं,